بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو میں اپنے سب پاکستانی بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں، وہ پاکستانی بھائی جو محب وطن پاکستانی ہیں۔ بھائیو، آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے مریم نواز کی، جو دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو رویا ہے۔ میں حیران ہوں کہ کیا یہ وہی پاکستانی لوگ ہیں جو اپنی فوج پہ جان دیتے تھے، اپنی فوج کا ہر طرح سے دفاع کرتے تھے؟ کیا یہ آج چوروں، غداروں اور پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے پاکستانیوں کو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے دشمن ملک $3 بلین، 3,000 ملین پاکستان پہ خرچنے جا رہے ہیں، پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، جس میں ایک نمبر 1 پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کی فوج کے خلاف کرنا ہے، دوسرا فرقہ واریت پھیلانی ہے، تیسری میڈیا کے اینکرز کو خریدنا ہے اور اپنی مرضی کے ٹاپک پہ ان سے بات کروانی ہے، سوشل میڈیا پہ پاکستان کی فوج کے خلاف جھوٹ اور پراپیگنڈا پھیلانا ہے، اس طرح وغیرہ وغیرہ ان کے مشن ہیں۔ اور ان غداروں کو پیسے دے کے اپنی مرضی کے بیان دلوانا، جیسے کہ یہ میر صادق نون لیگ کا جس نے پیچھے ٹانگیں کانپنے والا بیان دیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ پاکستانی لوگوں نے ابھی تک اس کو پکڑا کیوں نہیں؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جب 27 فروری کو انڈیا کے 2 جٹ ہم نے مار گرائے، ابھی نندن کو پکڑا؟ کیا ہماری ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ کیا ہم ڈر گئے تھے؟ یہ جو غدار ہیں، جو انڈیا کے خریدے ہوئے، جن کو انڈیا پیسے دیتا ہے، فنڈ کرتا ہے، اسرائیل، CIA، را، MI6، اب یہ پاکستان سے ڈائریکٹ تو لڑ نہیں سکتے، تو ان کا پلان ہے کہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کی فوج کے خلاف کیا جائے، اور انہوں نے $3,000 ملین استعمال کرنے ہیں، میر صادق پیدا کرنے ہیں پاکستان میں، جو پاکستان کی فوج کے خلاف بیان دیا کریں گے اور مودی اور RSS کو فائدہ پہنچایا کریں گے۔ بھائیو، پاکستانی فوج ہمارے لیے بارڈرز پہ لڑتی ہے، شہادتیں دیتی ہے، پاکستان کو محفوظ کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے کہ تم لوگ پاکستان میں محفوظ رہو، اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ، تمہیں دشمن نقصان نہ پہنچائے۔ ISI نمبر 1 ایسے نہیں بنی، ISI کو ساری دنیا مانتی ہے، ہماری فوج دنیا میں نمبر 1 فوجوں میں شامل ہوتی ہے، ہماری اکیڈمی، فوج کی اکیڈمی، وہاں پہ ساری دنیا کے آتے ہیں اسٹوڈنٹس اور ٹریننگ لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور کیڈٹس ٹریننگ لے کے جاتے ہیں اپنے ملکوں میں۔ پاکستان کی فوج پروفیشنل ڈسپلن والی فوج ہے، ہماری فوج انڈین فوج کی طرح نہیں ہے کہ ریپ کرو عورتوں کا، بچوں کا،
minorities पे जुल्म करो, दहशतगर्दी फैलाओ। हम ऐसे नहीं करते। हमने कभी सिविलियंस पे अटैक नहीं किया। वो इसलिए कि LOC के दूसरी तरफ कश्मीरी हमारे भाई हैं। अगर हम जब अटैक करते हैं इंडियन फौज पे, तो हमें बड़ा एहतियात से काम लेना पड़ता है कि कहीं कश्मीरी न शहीद हो जाएं हमारी बमबारी से, जो हम इंडियन फौज पर बमबारी करते हैं। हमारी एक मजबूरी है कि हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं जो दूसरी तरफ है LOC के। लेकिन इंडियन फौज हमारे सिविलियंस पे बम मारती है, शेल फेंकती है, अटैक करती है, क्योंकि वो तो डरपोक हैं। उन्हें सिविलियन से कुछ नहीं लेना देना। ये जो हकीकत में फौजें होती हैं ना, जो मर्द फौजें होती हैं, वो सिविलियंस पे अटैक नहीं करती। वो आर्मी फौज के खिलाफ लड़ती हैं, सिविलियंस को नहीं अटैक करते। लेकिन इंडियन फौज इतनी डरपोक है, इतनी डरपोक है कि वो कश्मीरियों को इस्तेमाल करती है डाल के तौर पे, कि जब पाकिस्तानी अटैक करें तो आगे कश्मीरी हूँ। इतने डरपोक हैं इंडियन। लेकिन ये एक और टॉपिक है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बात हो रही थी कि मैंने जब तकरीर सुनी है मरीम नवाज़ की, तो मेरा दिल खून के आंसू रोया है। जब मैंने सुना है उसे पाकिस्तान आर्मी को गालियाँ देते हुए, पाकिस्तान फौज को धमकी देते हुए गिलगित बल्तिस्तान में, मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये वही पाकिस्तानी अवाम है? क्या आप जाके उसको गले से पकड़ नहीं सकते? क्या हमारे लोग अब रखवालों को, पाकिस्तान के रखवालों को छोड़ के पाकिस्तान के चोरों गद्दारों का साथ दिया करेंगे? क्या ये वक्त आ गया पाकिस्तान पे? अल्लाह माफ़ करे। पाकिस्तान की फ़ौज हमारे लिए शहादतें देती है बॉर्डर्स पे कि हम महफूज रहें, मरीम नवाज़ महफूज रहे, मरीम नवाज़ को कुछ ना हो, और वहीं वो गालियां दे रही है पाक फौज को। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? मेरे पाकिस्तानी भाइयों, ज़रा सोचो, पाकिस्तान का दुश्मन हमें हर तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, बैरूनी अंदरूनी हर तरफ से फ़िरका वारियत फैलाना चाह रहे हैं। हमारे 2 पीछे आलिम जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये इंडिया करा रहा है, सबको पता है ये इंडिया करा रहा है। वो चाहते हैं कि शिया सुन्नी आपस में लड़ें। जो सीरिया और इराक़ में हुआ है, क्योंकि उनकी फ़ौज कमज़ोर थी, इसलिए वहाँ पे इस तरह के काम होते हैं। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत फ़ौज है। उनको अगर चाहिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको आपका साथ देना उनको ज़रूरत है। वो आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए शहादतें देते हैं, आपके लिए कुर्बानियाँ देते हैं, और आप क्या इन गद्दारों चोरों का साथ देना शुरू हो गए हो? मरीम नवाज़ की रैलियों में जाते हो, गद्दारों की रैलियों में जाते हो, ये सिला देते हो पाक फौज को जो तुम्हारे लिए जाने देते हैं। यार थोड़ा सोचो। और जो 27 फरवरी को हमने
ایک جیٹ انڈین ان کے ایریے میں مار گرایا، ایک اپنے ایریے میں مار گرایا جو ابھی نندن کو پکڑا۔ اس میں ایک ان کا ہیلی کاپٹر بھی انہوں نے خود ہی مار گرایا۔ ہمارے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہم جیم کر دیتے ہیں ان کی کمیونیکیشن کو۔ ہم گئے گھسے انڈیا میں، ہم نے وہاں پہ مارا، ان کے کیمپوں کو ٹارگٹ کیا۔ ہمیں یہ بھی پتہ تھا بپن راوت کہاں چھپا ہوا ہے۔ ہم نے انہیں بولا کہ اس کو بولو بھاگ جائے ورنہ ہم مار دیں گے اس کو، کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہ رہے تھے۔ ہم بس وہ 26 جو وہ درختوں کو ہمارے شہید کر کے گئے تھے اور ایک کوا مار کے گئے تھے، اس کا بدلہ لینے۔ وہ تو رات کو آئے تھے، پے لوڈ چھوڑ کے درختوں کے اوپر بھاگے، جس میں 4-5 درخت ہمارے شہید ہو گئے اور ایک کوا مارا گیا۔ اور انہوں نے بولا جی کہ 300 دہشت گرد مار دیے ہیں انڈین فوج نے۔ بکواس۔ دنیا کا ساری دنیا کا میڈیا چیک کیا، کوئی لاش نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ 300 دہشت گرد مارے، تو کیا دنیا کی ساری میڈیا نے آ کے چیک کیا؟ ایک بندہ نہیں مرا تھا۔ پتہ ہے 300 بندے اگر شہید ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو ان کی لاشیں کہاں جائیں؟ ان کی لاشوں کا بھی تو کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اور جہاں پہ بام گرائے جاتے ہیں وہاں پہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن میڈیا نے دیکھا کہ سوائے 4-5 درختوں کے اور ایک کوے کے مارے جانے کے علاوہ انڈین پائلٹس نے کچھ نقصان نہیں کیا پاکستان کا۔ یہ ان کی فورن منسٹر سشما سوراج نے ایک پارٹی میں بھی بتایا تھا کہ مودی نے پائلٹس کو بولا تھا کہ پلیز جاؤ لیکن نقصان نہ کرنا، جانی نقصان نہ کرنا پاکستان آرمی کا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ پاکستانی ماریں گے، پھر ڈبل ٹرپل ماریں گے۔ ڈرپوک مودی نے بولا جانا، اور تھوڑا ڈرا ڈر کے واپس آ جانا۔ سشما سوراج نے ایسی بولا کہ ان پائلٹس کو مودی نے بولا تھا کہ جانی نقصان نہ ہو۔ یہ سشما سوراج کے اپنے لفظ ہیں۔ 27 فروری 2019 کے بعد میں اس کو مروا دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ اس نے تو یہ بول دیا تو شاید اگلے اور بھی ہمارے راز بول دے، جیسے پلوامہ مودی نے خود کروایا تھا، تو اسے ڈر تھا کہ یہ سشما سوراج تو پلوامہ کا بھی بتا دے گی۔ تو انہوں نے سشما کو خود مار دیا اور کہا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جیسے یہ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے وہ اوم پوری کے ساتھ کیا، اس طرح یہ کرتے ہیں۔ ان کا ایک اور بھی منسٹر تھا جس کو انہوں نے خود مارا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو پھر سوری بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے کہ مجھے جب مریم نواز کو پاکستانی آرمی کو دھمکیاں دیتے ہوئے جب میں نے سنا، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستانی عوام کو ہو کیا گیا ہے۔ پہلے بھی میں نے بولا کہ کیا ہم غداروں کو سپورٹ کریں گے، ہم چوروں کو سپورٹ کریں گے؟ اور جو پاکستان کے رکھوالے ہیں، جو پاکستان کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں کہ پاکستانی محفوظ رہیں، ان کے خلاف آپ ان کی ریلیوں میں جاتے ہو؟ یہ کیا ہو گیا آپ کو یار؟ میں تو
مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج کے پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے. جس فوج پہ ہم ناز کرتے ہیں، دنیا کی نمبر 1 فوج ہے ہماری، ISI نمبر 1 ہے، اور یہ غدار کہتے ہیں کہ جی ٹانگیں کہاں پہ نہیں تھی. جس ملک نے روس کے ٹکڑے کیے، جس ملک نے 50 ملکوں کو افغانستان سے مار بھگایا طالبان کے ساتھ مل کے، کیا اس کی ٹانگیں کہاں پہ گی؟ انڈیا سے. یار سوچو، انڈیا سے ٹانگیں کہاں پہ گی؟ ڈرپوک ملک سے. انڈیا ہے کیا؟ انڈیا کے پاس کیا چیز ہے جسے پاکستانی فوجیوں کی ٹانگیں کانپیں گی؟ پاکستانی فوجی تو چاہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے، ہم انڈین فوج کو تباہ برباد کر دیں، انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور انشاءاللہ کشمیر کو بھی آزاد کرائیں. مگر یہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، انٹرنیشنلی دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر دیکھ کے پھر جنگ لڑی جاتی ہے. یاد ہے ہمارے DGI SPR نے ایک بیان دیا تھا کہ جنگ انڈیا چڑھے گا لیکن بند اینڈ ہم کریں گے. بھائیو، بات ہو رہی تھی کہ پاکستان آج وقت ہے تمہیں آج ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ تم کس کے ساتھ ہو. پاکستان کی فوج کے ساتھ ہو کہ پاکستان کے غدار چوروں، لٹیروں، انڈین دشمنوں کے ایجنٹوں کے ساتھ ہو. یہ تمہیں سوچنا پڑے گا کہ تم پاکستان کے ساتھ ہو کہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہو. جو ہمارے فوجی اپنی جانیں دیتے ہیں، جب وہ مریم نواز کو ایسے سنتے ہوں گے تو کیا وہ سوچتے نہیں ہوں گے کہ کیا ہم ان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں بارڈرز پہ؟ ہمیں یہ گالیاں دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ پھر بھی چپ ہیں. وہ پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے، شہادتیں دے رہے، اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. پاکستان کی فوج مضبوط ہے اور محفوظ ہے، کیونکہ وہ جن ہاتھوں میں ہے وہ طاقتور ہاتھ ہیں. جنرل باجوہ، کیا جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپیں گی مودی سے؟ یار تھوڑا سوچو. ہم نے ان کے 2 جیٹ مارے، ابھینندن کو پکڑا. وہ تو ہمارے دوست ملکوں نے بولا کہ چلو ابھینندن کو چھوڑ دو، تو ہم نے چھوڑ دیا اس کو. اور بھی کچھ وجہ تھی. ٹانگیں کانپی تو مودی کی ٹانگیں کانپی تھی. مودی نے بولا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے پتا تھا کہ مار پڑی ہے ہمیں. جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس رافیل ہوتے تو جو پاکستان نے 2 جیٹ مارے، ابھینندن کو گرایا، یہ نہیں ہونا تھا. وہ قبول کر رہا ہے اپنی ہار کو. ہم تو جیت گئے تھے، لیکن یہ جو غدار تھا انڈیا کا، میر صادق نون لیگ کا، اس کو پتہ نہیں کتنے $1,00,000 دیے ہوں گے کہ تم یہ بولو. کیونکہ انڈین فوج تو لڑنا چاہتی نہیں، وہ تو اتنی ڈرپوک ہے. چائنا نے لداخ چھین لیا ان سے،
اور کچھ نہیں کر سکے. چائنا نے ان کے 40 سے 50 فوجی مارے گلوان چوٹی پہ، اور یہ بولتے ہیں 20 جوان مارے گئے. یہ تو جھوٹے ہیں. پاکستانی فوج نے ان کے 100 فوجی مارے. انہوں نے برف میں چھپا دیا ان کو کہ عوام کو، انڈین عوام کو پتہ نہ چلے کہ پاکستانی فوج کے ہاتھوں کتنے ان کے سینک مارے جا رہے ہیں. پھر جب کچھ آفیسرز نے سوچا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے پھر پروٹیسٹ کیا. اور وہ جو ان کے پاکستانی فوج نے جنم حاصل کیے ہوئے تھے، جو انہوں نے چھپائے ہوئے تھے برف میں، ان کو پھر نا یہ تابوتوں میں لے کے تو جا کے جلا دیا. یہ تو اتنے ڈرپوک ہیں کہ انہیں ڈر رہتا ہے کہ ان کی انڈین فوج کا مورال ڈاؤن نہ ہو جائے. تو یہ اپنی جو موتیں ہوتی ہیں نا ان کی فوج کی میں، جو ہم پاکستانی مارتے ہیں نا ان کو، ہماری پاکستان کی فوج ان کو مارتی ہے، یہ چھپاتی اس لیے ہیں کہ ان کی فوج میں خودکشیاں کم ہو جائیں اور ان کا مورال ڈاؤن نہ ہو. اس لیے یہ بتاتے نہیں. ہمارا تو ایک فوجی مارا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو جنرل باجوہ ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اتنا کرتے ہیں اپنی فوج کا، جا کے بارڈرز پہ جاتے ہیں حوصلہ افزائی کرنے اپنی فوجیوں کا. بپن راوت جیسے ڈرپوک چھپ چھپ کے جاتے ہیں کہ پتہ نہ چل جائے. میں نے بتایا تھا نا 27 فروری 2019 کو پاکستان کی فوج ISI کو پتہ تھا کہ بپن راوت کہاں چھپا ہوا ہے. تو پھر پاکستان نے انڈین فوج کو بولا اس کو بولو بھاگ جائے ورنہ ہم اس کو مار دیں گے. پھر وہ بھاگ گیا. ہاں، تو بات یہ ہو رہی ہے بھائیو کہ اب وقت آ گیا کہ تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ غداروں کا ساتھ دینا ہے کہ ملک کے رکھوالوں کا ساتھ دینا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ پاکستان کا ساتھ دیں گے، پاکستان کی فوج کا ساتھ دیں گے، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو، کہ یہ نہ ہو، کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ پاکستان کی سیدھی سادھی عوام چوروں، غداروں اور ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دے اور اپنی فوج کے خلاف ہو جائے. اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پاکستانی قوم کیسی ہے. سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ جو چور غدار ہیں یہ اپنی باتوں سے پاگل بنا لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو پاکستان کے لیے محبت ہوتی ہے وہ رہتی ہے، وہ نہیں جاتی. وقت آنے پہ یہی سیدھے سادھے لوگ مریم نواز کو جوتے ماریں گے، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دشمن کے ساتھ لڑیں گے. ہم سنی، شیعہ، بلوچی، سندھی، پنجابی، پشتون، کشمیری، بلتستانی سب ایک ہو جائیں گے. بھائیو پلیز، اب وقت آ گیا پاکستانی آرمی کو، جو وہ قربانیاں دیتے ہیں ہمارے لیے، انہیں سپورٹ کرنے کا وقت آ گیا، انہیں ان کا ساتھ دینے کا وقت آ گیا. اور غداروں کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ لعنت ہے تم پہ، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں.
بھائیو ان غداروں کی تصویریں سر عام گلیوں چوکوں میں لگاؤ، نیچے لکھو غدار، وطن کا غدار۔ جو پاکستان کی فوج کے خلاف ہے وہ پاکستان کا غدار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بھائیو یہ مریم نواز، نواز شریف، فضل الرحمان، ان غداروں کی ریلیوں میں جانا چھوڑو اور اپنی فوج کا ساتھ دو اور اپنی فوج کو سپورٹ کرو۔ بہت بہت شکریہ، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے اس لیے میں بند کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری قوم پاکستانی غیرت مند ہے، ہم مہمان نواز ہیں، ہمارے پٹھان بھائی، کشمیری، سندھی، بلتستانی، بلوچی، سب شیعہ سنی، پلیز ایک ہو جاؤ ان غداروں کے خلاف اور آرمی کی سپورٹ میں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کرنا اور لائک بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا۔ بہت بہت شکریہ، مجھے امید ہے کہ آپ پاک آرمی کا ساتھ دو گے، غداروں اور چوروں کا ساتھ نہیں دو گے جو تمہارے لیے جانیں دیتے ہیں بارڈرز پہ، تم ان کے ساتھ کھڑے ہوگے، تم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں دشمنوں کے کہنے پہ، دشمنوں سے پیسے لے کے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔